أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب الشاكرين. الحمد لله الذي خلقنا ثم أنشأنا وأطعمنا وسقانا وهدانا وأنعم علينا وهو أفضل. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا أبي الزهراء أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، لا سيما على ظالمي وقاتلي الزهراء سلام الله عليها. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الشريف: من كان له ابنتين أو أختين كان معي في الجنة. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یا صل على محمد. مومنین و مومنات، بزرگان و برادران، موالیان امیر المؤمنین علیہ السلام، سب سے پہلے حسب عادت آغاز سخن حمدیہ جملہ سے کرتا ہوں کہ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت امیر المؤمنین. تمام حمد و ثنا اس مالک و خالق و قادر مطلق کے لیے کہ جس نے ہماری قلوب کو منور فرمایا. کس چیز سے منور فرمایا؟ اس نعمت عظمیٰ سے کہ جسے ولایت امیر المؤمنین کہتے ہیں. اور دعا گو ہوں کہ خداوند متعال ہم اور آپ کی تمام عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، یہ عزاداری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. دعا گو ہیں کہ خداوند متعال منتقم آل محمد کا ظہور جلد فرمائے. سامعین گرامی، بہرحال کیونکہ مجھے دو زبانیں ساتھ ساتھ چلانی ہوں گی تو انشاءاللہ کچھ آپ مجھے جھیلیں گے بھی. تھوڑا سا آگے پیچھے زبانوں کے حوالے سے ہونا پڑتا. میں نے بانیان سے انتظامیہ سے گزارش کی تھی کہ یوں آگے پیچھے دونوں زبانوں کا چلانا آسان نہیں ہوتا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے ضرورت بھی ہے. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بزرگان جو کبھی بضد ہوا کرتے تھے کہ بس اب مجلس اردو میں ہی ہوا کرے گی، آج وہ رو رو کے کہہ رہی ہیں کہ بھائی انگلش میں کچھ بیان کیا کرو، ہمارے بچوں کو کچھ سمجھ نہیں آتے. اچھا، البتہ یہ ہے کہ میں اب یہ ذہن میں بات آ گئی تو یہ بھی سنتے چلیں. آغا سستانی سے جب ملا اصغر مرحوم نے رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عمدہ اور سمجھ لیں کہ ایک بڑی شخصیت جو کہ ورلڈ فیڈریشن کو جس نے آپ یوں سمجھے کہ خوجوں سے نکال کر کے پوری دنیا تک پہنچایا، اور الحمدللہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کمیونٹی کو نوازا ہے، اس کو یہ انہوں نے باقاعدہ آگاہی دلوائی کہ بھائی اس کا حق فقط اس پہ حق فقط آپ کا نہیں ہے بلکہ تمام شیعیان حیدر کرار کا ہے. تو بہرحال خداوند متعال کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے آغا سستانی سے ایک سوال پوچھا تھا. میں صرف زبان کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا تو آپ گھبرائیے گا مت. میں انشاءاللہ انگلش میں بھی کچھ نہ کچھ بولنے والا ضرور، لیکن انہوں نے ایک
بات کی جو کہ دلچسپ تھی. انہوں نے کہا کہ آقا ایک نصیحت فرما دیں. نصیحت میں آقا نے نہ تقوی کو بیان کیا، نہ عزاداری کو بیان کیا، نہ نماز کو بیان کیا، نہ دعا کو بیان کیا. ایک عجب بات کی انہوں نے کہا کہ ایک ہی نصیحت ہے اپنے بچوں کو ان کی مادری زبان سکھاؤ. اچھا اب وجہ کیا یہ نہیں معلوم. اب جب میں نجف میں پڑھنے گیا تو مجھے موقع ملا، میں نے کہا کہ نماز، روزہ، ماتم، عزاداری، ولایت، تمام چیزوں کو چھوڑ کے آغا صاحب نے زبان کا کیوں کہا. میں نے ان سے جا کے سوال کیا. میں نے کہا آغا سننے میں آیا ہے کہ آپ نے نصیحت کے طور پہ کہا کہ ان کو اپنی مادری زبان سکھائی جائے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آغا صاحب نے ایک وزین جملہ فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لغت ایک پوری ثقافت کی متحمل ہے، اور ایک دین پوری ثقافت میں، ایک پورا دین ثقافت میں پایا جا سکتا ہے. ممکن ہے کہ ظاہر ہے آپ کے کلچر کی بعض ایسی چیزیں ہیں جو کہ دین سے مثلا شائستگی نہیں رکھتے ہیں، مطابقت نہیں رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک خاصی جو ہے، ایک خاصا حصہ جو ہے دین کا وہ اس ثقافت میں پایا جاتا ہے. تو آغا صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ اپنے بچوں کو اپنی مادری زبان سکھائیں گے تو ان کو خود بخود دین کا بہت بڑا حصہ مل جائے گا. البتہ یہ اپنی جگہ پہ ایک ریالٹی یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم جس جگہ یعنی جن اماکن میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اور جس دور میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں بہرحال انگلش زبان کی ضرورت بھی ہے. اس سے ماقبل کہ میں چند گزارشات انشاءاللہ آگے جا کے دوبارہ اردو زبان میں بیان کروں، چند ایک جملے اپنے نوجوانوں کے لیے. There's a beautiful hadith from the Holy Prophet that highlights the importance of having daughters, what a daughter should mean to someone, and how elevated this person should feel whom Allah subhanahu wa ta'ala grants a daughter to. And keep in mind that we are speaking about an era where it was frowned upon to have a daughter. Not only that, and I know we go to the extreme example of the zamana of Jahiliyyah. In Zaman al-Jahiliyyah, it was very normal. Yet, when we say it was normal, it's not because it was an everyday issue, but you would find people that would bury their daughters alive. Yeah? If that wasn't the case, at the bare minimum, they would feel ashamed by having a daughter. And you don't have to go that far back in history either. If you just go 50, 60 years back, and you look at the Indo-Pak community, it was actually frowned upon to congratulate somebody who had been now, bestowed by Allah subhanahu wa ta'ala to have a daughter. But no, people wouldn't take that congratulations with, joy or pride. People would even look back to you and say, why are you congratulating him? Allah gave him a daughter, not a son. Right? So at the very minimum, at the very bare minimum stage and level, we see that people felt a sense of being ashamed because Allah subhanahu wa ta'ala had given them a daughter and not a son. Even in our countries, even in our cultures, 50, 60 years back, you wouldn't find anybody celebrating that Allah had given them a daughter, but had it been a son, you would see mithai go around in the villages and in the cities because Allah had given them a son. Alhamdulillah, now times have changed. Now you may find somebody who is happier to have a daughter in comparison to a son. Whereas it shouldn't really matter. Whatever Allah subhanahu wa ta'ala gives for the best. And as the Holy Quran says, Allah subhanahu wa ta'ala sometimes gives you a son, sometimes He gives you a daughter. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best what to give. And Allah subhanahu wa ta'ala at the end says, وَهُوَ عَلِيمٌ وَقَدِيرٌ. Two words, because Allah subhanahu wa ta'ala wants me and you to understand that whatever Allah subhanahu wa ta'ala gives me and you, He is He is the one who is all-knowing, and He is the one who is all-capable. It was not such that Allah subhanahu wa ta'ala's treasure was limited and Allah couldn't give you a son. No. But is it such that Islam teaches that having a son is better than having a daughter? Is it such
that Islam teaches that being a man is better than being a woman? Is it such that Islam teaches that masculinity is better than femininity? No, that's definitely not the case. And this is a misconception. Islam, if anything, and you look at the ahadith and the ayat of the Holy Quran, it may even look like that in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, it carries more weight to have a daughter in comparison to having a son. And I want to give you a few examples. Mathalan, Rasulullah says, whoever man kana lahu ibnatain or ukhtain, fakana ma'i fil jannah. Whoever Allah subhanahu wa ta'ala has given two daughters to, and if he has not been blessed with two daughters, then even the person who has two sisters, his maqam and his status will be next to me in Jannah. You don't find this about sons. I've not heard having these many brothers will take you to Jannah. Having these many daughters will take you to Jannah. Not only that, there's a hadith that says that when you go to the market and the souk, and you go and you buy something from the bazaar for your kids, right? Firstly, the first part of the hadith says it is as though you have bought gifts not only for your children, but as though you are now feeding needy people. Yani people that are in need, poor people. As though you're giving sadaqah, although you are actually just giving gifts to your own children. Towards the last part of the hadith says, but if you do buy something for your children and you go home, فَلْيَبْدَ بِبَنَاتِكُمْ. And if you then have to start giving the gifts, don't start by giving it to your son, go ahead and give it to your daughter first. Yeah. In another place, Imam Sadiq alayhi salam is approached by a Sahabi. The Imam alayhi salam is asked, he says, Mawla, I have one son and I've got one daughter. And now I'm sure he's heard about this hadith, that when you buy something, make sure that you give it to your daughter as well as to your son, of course, but you have to start by your daughter. Yeah. There's another hadith that says, La tafarraqu bayna awladikum, to make sure that you treat your children equally. Make sure that nobody feels left behind because they are at that impressionable age, and you know how kids are. And by the way, kids are also changed. It's not the same as it used to be. Before, Mathalan, growing up, we knew, Mathalan, Baba is at work, no problem. He's at work, we're home with the mom, you know, we're home with our mothers, and we used to be okay. Now, if you don't spend quality time with your children, they don't let you sleep at night even. They're like, Baba, where were you? You were chasing dollar bills, and here I am, not doing much at home, right? So this has become a new problem, and the need has also increased. But nonetheless, when you give something to your children, make sure that you don't differentiate between them. What you give to your daughter, you should be giving to your son. What you give to your son, you should be also giving to your daughter. Although if you want to start by it, then give it to your daughter first. And now this is where Islam truly highlights the importance of having a daughter, and how the importance, if anything, and by the way, I would once again highlight, and I would like to emphasize, that a man is not better than a woman. A boy is not better than a girl, and vice versa. A girl is not better than a boy, and a woman is not better than a man. This is not an Islamic notion. In Islam, the only standard that actually counts is what? Is Iman and Taqwa. Iman and Taqwa is what you will be what? Evaluated upon. That's the basis. Nobody's better than it. But if anything, and now by the way, this is just me touching upon this topic, because the claim is that in Islam, being a man is better than a woman. And once again, the ayah of the Holy Quran, Ar-Rijalu Qawwamuna 'ala an-Nisa, has been mistranslated. And this message is completely false. The Quran does not say the men are better than women. Qawwamuna li-nisa, it means yaqumuna bi-sha'nihim. Yani they are the ones that are meant to maintain the house and take care of the household. It is not a wajib upon a woman to work. If she wants to, good for her. And if she wants to help you out, even better, nurun ala nur. But you cannot force her. Aslan shar'an, you cannot ask her to. If she wants to help out with the household, great. If not, this is your responsibility. And I know what that may mean, because right now you're probably thinking, okay, if I was to try and maintain my house, right, then how would we be going to Iraq once a year as well as going to Dubai once a year, right?
then maybe we would have to cut it down. How would we be living in this big detached house? Maybe we would have to move into a flat. Yeah, but that's the reality. The ground reality is taking care of the house is wajib upon a man, not upon a woman. Okay, so there is no, the standards is what? Taqwa and iman, with all the khasa'is and the specifications that Allah subhanahu wa ta'ala has given the respective genders. And inshallah I'll slightly touch upon that, and then I will continue in Urdu. So the hadith says, La tafarraqu bayna awladikum, do not differentiate between your children. Now this sahabi says to Imam Sadiq alayhi salam, he says, Mawla, Allahumma salli ala Muhammad. Ghabrat. یہ بچہ آپ کی خاموشی سے گھبرا گیا جیسے میں بھی گھبرانے والا تھا. یہ بچہ ساتھ دے رہا ہے. So the Imam alayhi salam is asked, Mawla, what if I have something that I cannot divide into two pieces? I've got a son at home and I've got a daughter. And the hadith says, La tafarraqu bayna awladikum, do not differentiate between your children. What you give to your son, you have to give to your daughter, and whatever your daughter gets has to be given to your son as well. So now I have something that I want to give as a gift, but my problem is what? That I am not able to do so because I cannot divide it in two pieces. I cannot cut it in half for me to give half to my daughter and half to my son. Now the Imam alayhi salam says what? Opposite to what me and you might be thinking, that instead of creating this, scene of war at home, I'd just say, don't buy it, right? Easier. Now, Abdullah and Zainab will both be okay. Yeah, none of them gets any. But that's not what the Imam says. He says, forget your son and buy it for your daughter instead. Yeah, this is Islam showing what it actually means to have a daughter. This is the importance that Islam alayhi salam carries for having girls in your house. This is what it means. Why? Because at the end of the day, they're an amana from Allah subhanahu wa ta'ala. And they are rahmah from Allah subhanahu wa ta'ala. There's a hadith that says, Al-banatu hasanatun wal-banuna ni'amat. The hadith says that having daughters is what? Hasanat. Yani thawab from Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-hasanatu yuthabu alayh. And the Imam alayhi salam says, remember, rewards you will only get, meaning hasanat you will be rewarded for. You'll never be asked about them. Allah has already said it for you, as though Allah subhanahu wa ta'ala is saying that the moment I grant you a daughter, two daughters, four daughters, I am guaranteeing you that sooner or later you will end up in Jannah next to me, just because I'm giving you those daughters. And this does not exist about sons. The Imam, the hadith says, وَالْبَنُونَ يُسْأَلُ عَنْهُمْ. But sons, no, about them you will be held accountable, responsible. You don't find this about daughters. So daughters are like this. Why? And in another hadith it's been clarified. Inshallah, this will be my last hadith in English and I will move on. The Imam alayhi salam uses 4 words in this hadith. He says, why are daughters so important? Because Allah subhanahu wa ta'ala, just by their nature, Allah has made them mulattafatun, mujahazatun, munisatun, mubarakatun, wa mutahharat. The Imam alayhi salam, in fact, not 4, 5 words have been used. The first one, mulattafatun, they are gentle. When you look at your daughters and you look at your son, you feel differently when your son is playing and, let's say, and he falls onto the ground, as opposed to when it's your daughter, you feel a little bit different. That's because Allah by nature has created them gentle. Yeah. And then the Imam alayhi salam says, not only that, they are mujahazat, munisat, and they are comforting and they are caring. Believe me, those times have now finished. Why did in Zaman al-Jahiliyyah people used to find daughters to be burdening? Whereas the hadith says no. When Allah gives you a daughter, not only is she bringing her own rizq with her, she's also bringing rizq for you. Yeah, not about your son, but about your daughter. She's bringing her own rizq, and even when she is married, فَجَعَلَ رِزْقَهَا يَسِيرًا. And Allah has made her rizq easy. She doesn't have to worry about it. Yeah? Allah has taken care of it. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Now, in terms of them not being a burden, and this is something that my elders
may Allah subhanahu wa ta'ala prolong their lives and give them health, they'll be able to relate that even if your daughter is on the other side of the continent, in another city, it doesn't matter. Whether she is busy with her 3-4 children, even her heart stays with the parents. And if Allah grants wealth to a daughter as opposed to a son, you will find that your daughter will be doing your khidmah more than your son does even. Right? Because Allah subhanahu wa ta'ala has made them that way. And they are mubarakat even. Mubarakat, yani they are blessed. Why are they blessed? Because Allah subhanahu wa ta'ala has put so much barakah within their actual, within the essence of daughters, that Allah subhanahu wa ta'ala over here through the authority calls them blessed. And last thing, He calls them mutahharat. Not mutahharat, but mutahhirat, meaning those are the ones that are purifying. How are daughters purifying? Because when they now, go from the phase of being children and into youth, sooner or later they get married. And now they become purifying. How? Because their lap becomes the first institution of a whole society. They take care of their children, and the lessons that they give them in that lap is so firmly instilled within them that it never really leaves them. And that's why if a lady has those traits, Rasulullah says, don't worry, if you even have one such daughter, your place will be with me in Jannah. So yes, so Allah subhanahu wa ta'ala has made the lap of this mother even purifying, in the sense that these are the first institutions that take care of the society and will make sure to bring up children that will be pious, that will be God conscious, which is extremely important. Now Allah subhanahu wa ta'ala has now made sure to make everyone aware that having daughters is not something that is trivial. It's not something that is less than having a son even. बहरहाल अब मैं क्योंकि ट्रांजिशन में आ गया और तकरीबन उर्दू की तरफ जा रहा हूँ. एक मरतबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो वादा किया और कहा कि देखो, जिसके घर में बेटियां होंगी घबराए ना. एक तो वो अपना रिज्क खुद लेके आती हैं और आपके रिज्क में बढ़ोतरी लाती हैं, और क्या है, वो आपकी जन्नत की जमानत भी बन जाती हैं. सामीन गिरामी, आज मुझे उस बीबी का जिक्र करना है जो कि ना फकत जामिने जन्नत बन के आ रही हैं, बल्कि ये वो तोहफा है जो कि अल्लाह ने जन्नत से ही भेजा रसूल खुदा के लिए. तो जो फरमा रहे हैं, देखिए दुनिया जहान में जितने भी बहरहाल मुत्तकी, परहेजगार, सालिहीन, सालिहात गुजरे हैं, उनमें से कुछ वो हस्तियां हैं कि जो कि यकीनी तौर पे जन्नत में जाने वाली, और इसमें शक व शुबहा नहीं है. मसलन अंबिया हैं, यकीनी तौर पे जन्नत में जाएंगे. मसलन औसिया हैं, जन्नत में जाने मासूमीन हैं, अइम्मा अलैहिमुस्सलाम हैं, ये सब जन्नत में जाएंगे. कुछ हम जैसे लोग हैं कि जो कि उम्मीद की बिना पर जन्नत जाने वाले हैं, या शायद हमारा वो गुमान हमें यकीन तक लेके जाता है कि जब तक अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ मुतमस्सिक हैं तो फिर हम जन्नत में जाएंगे. लेकिन अगर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का दामन ना हो तो उम्मीद है, मुमकिन है खाम ख्याली भी हो. तो अर्ज में यह कर रहा था कि जो भी जन्नत में जाने वाला है वो या यकीन की बिना पे जाने वाला है और या फिर वो उम्मीद की बिना पर जाने वाला है. सामीनी गिरामी, लेकिन जन्नत की तरफ जाने वाले अल्लाह ने फकत एक ही जात ऐसे बनाई जो जन्नत से आ भी रही है और दोबारा जन्नत में जा भी रही है. और फिर सामीनी गिरामी, इसीलिए जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को वो हिबतुल्लाह कहा गया. ये वो लक़ब है कि हदिया अस तरफ खुदा जो कि रसूल करीम को अता किया गया. वो बीबी कि जिन्हें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने बेहद अलकाब दिए, लेकिन मौला सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लिफातिमत ज़हरा तिसअत अस्मा इंदल्लाह सुब्हानहू व तआला, के तमाम अलकाब को भूल जाओ, फकत अल्लाह के हां जनाब ज़हरा के 9 नाम मौजूद हैं.
9 اسما موجود ہیں. کہا پہلا پہلا نام بی بی کا فاطمہ ہے، فاطمہ. دوسرا نام جو کہ جناب زہرا کا، صلوات پر محمد و آل محمد صلی علی محمد. حسن، ابھی آپ ٹھیک ہیں میرے ساتھ، آپ رفتہ رفتہ چلتے رہیں گے انشاءاللہ، میرا گلا بھی بالکل ٹھیک ہے. تو سامعین گرامی، جناب فاطمہ زہرا کو فاطمہ کہا گیا، یہ بھی وہ نام ہے جو کہ خداوند متعال کے نزدیک ہے. پھر جناب فاطمہ کو زہرا کہا گیا، یہ بھی وہ نام ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے نزدیک ہے. اس کے بعد اسی بی بی کو بطول کہا گیا، صدیقہ کہا گیا، راضیہ کہا گیا، مرضیہ کہا گیا، اسی بی بی کو بطول کہا گیا. آہستہ آہستہ میں فقط ان چند ناموں کی میں تشریح پیش کرنا چاہتا ہوں. سامعین گرامی، جناب زہرا کو زہرا کیوں کہا گیا؟ روایت میں معصوم فرماتے ہیں کہ جناب زہرا کو زہرا اس لیے کہا گیا کیونکہ جناب زہرا جب مصلی عبادت پہ بیٹھ جاتی تھیں اور عبادت میں مصروف ہو جاتی تھیں تو گویا کہ اسی طرح بی بی کا نور اہل سما کے لیے درخشاں ہوتا تھا کہ جیسے کہ اہل عرض کے لیے ستارے درخشاں ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ نور جو ہم ستاروں سے حاصل کرتے ہیں وہ وہی نور فرشتے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے نور سے حاصل کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو جناب زہرا کو زہرا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ بی بی کا نور درخشاں ہوتا ہے اہل سما کے لیے. اس کے بعد انہی بی بی کو بطول کہا گیا. اب اس کا میں چھوٹا ترجمہ کروں گا. وہ بی بی کہ جن کی ایک بھی نماز قضا نہ ہوئی ہو، اور نہ فقط قضا بلکہ وہ بی بی کی جن کی ایک نماز کبھی چھوٹی تک نہ ہو، انہیں بطول کہا جاتا ہے. اسی لیے روایت میں ہے کہ 2 بیویاں ہیں کہ جنہیں بطول کہا گیا. امام صادق علیہ السلام کی روایت سے مولا فرماتے ہیں 2 بیویاں ہیں، ایک جناب مریم اور ایک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. تو لہٰذا وہ بی بی جنہیں زہرا کہا گیا، وہ بی بی جنہیں بطول کہا گیا، وہ بی بی جنہیں صدیقہ کہا گیا. میں بالکل تھوڑی سی تشریح دینا چاہتا ہوں. صدیقہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اسی لفظ میں بذات خود مبالغہ پایا جاتا ہے. مبالغہ کیسے پایا جاتا ہے؟ یعنی وہ شخص جو کہ کبھی کبھی سچ بولے، مثلا اس کو صادق کہتے ہیں. جو کثرت سے سچ بولتا ہو اور جو کبھی بھی جھوٹ کا دامن نہ اپنائے اور اس سے منسلک نہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے صدیق کہتے ہیں. اسی طرح اس کا مؤنث بن جائے. اگر خاتون وہ جو کہ کبھی کبھی سچ بولتی اور کبھی کبھی سچ نہ بولے، اس کو صادقہ کہا جا سکتا ہے، لیکن صدیقہ نہیں کہا جا سکتا. سامعین گرامی، ایک مرتبہ ہم اور آپ کسی کو سچ کہتے ہیں اور کسی کو تو سچ کرنے کے دور کی بات ہے. جب سچ کی بات ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ سبھی ہم کہتے ہیں سب سے بڑا سچا میں، مجھ سے تو بڑا کوئی سچا ہے نہیں. ایک مرتبہ ہم اور آپ کسی کو سچا کہتے ہیں اور ایک مرتبہ اللہ کسی کو سچا کہہ رہا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جناب زہرا کے مقابلے میں جو بھی آ جائے گے وہ سچا نہیں ہو سکتا، جھوٹا تو ہو سکتا. اسی بی بی کو راضیہ بھی کہا گیا اور مرضیہ بھی کہا گیا. راضیہ بھی کہا گیا، مرضیہ بھی کہا گیا. وہ کیوں کہا؟ کہ جیسے اللہ سے خود جناب زہرا راضی ہیں، اسی طرح خداوند متعال اپنی زہرا سے راضی ہے. اب اس سے مراد کیا ہے؟ سامعین گرامی خود سوچیں. ایک مرتبہ ہوتا ہے انسان کا اپنے معبود اور اپنے خالق سے راضی رہنا کہ خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے جو کچھ عطا کیا اور جو کچھ لے لیا، میں تیری رضا پہ راضی ہوں. تو انسان راضی ہوتا ہے. خاتون ہو تو راضیہ ہوتی ہے، لیکن نہیں. اللہ نے کہا کہ نہ فقط جناب زہرا کا نام راضیہ ہے، یعنی مجھ سے راضی ہے، میں اللہ بتا رہا ہوں میں بھی زہرا سے راضی ہوں، میں بھی زہرا سے راضی ہوں. اور اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے. یہ جو جگر کا ٹکڑا بیان کیا جاتا ہے یہ خطیبانہ جملہ، اس کا حقیقی ترجمہ نہیں ہے. حقیقتاً ترجمہ یہ نہیں ہے. حقیقتاً یہ کہ میرا حصہ ہے. معلوم کیا ہوا؟ نہ فقط رسول خدا کے جگر کا ایک حصہ، سرکار رسالت امام فرماتے ہیں میرا حصہ ہے، یعنی میں معصوم، میری عصمت کا حصہ زہرا، میں نبی، میری نبوت کا حصہ زہرا،
میں رحمت للعالمین، میری رحمت کا حصہ زہرا، بکل وجود جو بھی میں ہوں میرا حصہ زہرا ہے. یعنی بکل وجود میں جو کچھ بھی ہوں. تو فرمایا راضیہ بھی ہیں اور مرضیہ بھی ہیں. سامعین گرامی، ایک مرتبہ آپ کسی کو رضی اللہ کہتے ہیں، دعا ہے. دعا اگر ہر کسی کی قبول ہونی ہوتی تو میں اور آپ یہاں پر سب کروڑ پتی بیٹھے ہوتے. اگر سب کی دعا قبول ہونی ہوتی تو میں اور آپ ہم سب یہاں پر کروڑ پتی ہوتے. ممکن ہے یہاں پر بھی نہ بیٹھے ہوتے، اپنی کوٹھیوں میں بیٹھے ہوتے، دیہاتوں میں بیٹھے ہوتے، شہروں میں بیٹھے ہوتے. تو معلوم پڑا کہ ہر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. کبھی کبھی انسان جائز دعا مانگتا ہے، کبھی کبھی انسان ناجائز دعا مانگتا ہے. مجھے نہیں پتا دنیا میں رضی اللہ کس کس کو کہا گیا. مجھے بس اتنا پتا ہے اللہ نے فقط ایک ہی شخصیت کی ضمانت دی ہے، کہا میں اللہ فقط ایک سے راضی ہوں، اس کا نام فاطمہ زہرا ہے. اسی لیے بی بی کو مرضیہ بھی کہا گیا. اور پھر سامعین گرامی، وہ بی بی جو کہ مبارکہ ہیں، اس بی بی کو مبارکہ کیسے نہ کہا جائے کہ وہ بی بی ہیں کہ جن سے ہمیں 11 معصوم ملے ہوں. وہ مبارکہ کیسے نہ ہوں؟ وہ بی بی جو کہ اصلاً مصداق آیت تطہیر ہوں، اس بی بی کو مطہرہ کیسے نہ کہا جائے، اس بی بی کو طاہرہ کیسے نہ کہا جائے. تو لہٰذا سامعین گرامی، ان تمام اسماء کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ہاں رکھا. کہا کہ ان 9 اسماء کو میں نے ہی چنا ہے اپنی زہرا کے لیے. ویسے بی بی کو ام ابیہا بھی کہا گیا، ام الحسنین بھی کہا، دیگر بہت سارے القابات ہیں سامعین گرامی، درست ہے. سو خود کوثر کہا گیا بی بی کو، لیکن یہ نام خاص ہے. اب یہ 9 ناموں کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلا نام جو کہ میں نے بیان کیا تھا وہ کیا تھا؟ فاطمہ. فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں فاطمہ لفظ فطم میں سے ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ وہ جو کہ کسی چیز کو روک دے. معصوم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر جناب فاطمہ کو باعث بنایا، سبب بنایا کہ وہ کیا روکے؟ کہا جہنم کے عذاب کو اپنے تمام محبوں سے روک دے. نہ فقط اپنے محبوں سے بلکہ اپنی اطرت کے محبین سے اس عذاب کو روک دے. اب ایک میں بہرحال توجہات کا طالب ہوں اور چند مجھے جملے اور کہنے مصائب کی طرف جانے لگا ہوں. روایت میں ہے لفاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وقفتن علی باب الجنہ، ایک مرتبہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا جنت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گی. اب توجہ سے جملہ سنیے گا، جہنم کے دروازے کے سامنے نہیں، کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منتیں کی، کہا جنت کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی، دور تک نگاہ پھیریں گی اور اللہ سے کہیں گی بار الہ تو نے ہی میرا نام فاطمہ رکھا تھا، بار الہ تو نے میرا نام فاطمہ رکھا تھا، اب میں تجھے واسطہ دے رہی ہوں کہ تجھے علی کا واسطہ، تجھے حسن کا واسطہ، حسین کا واسطہ، اس مومن کو، اس محب کو جہنم میں نہ جانے دینا. روایت کہتی ہے وہ مومن چاہے گناہگار کیوں نہ ہو، وہ مومن. اب دیکھیں سامعین گرامی، ہمارے ہاں شفاعت اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کم از کم اتنا تو تقوی رکھیں کہ اہل بیت کہیں کہ یہ ہمارے ہیں. قیامت والے دن جس کے پاس شفاعت اہل بیت نہ ہو تو وہ کہاں جائے گا؟ میرے پلے میں تو کچھ نہیں ہے، میں اپنے اعمال کی طرف دیکھوں تو میں بالکل خالی ہاتھ ہوں، نامہ اعمال میں کچھ نہیں، گناہگار ہوں میں.
ہاں اس حد تک تقوی اختیار کروں کہ سامنے جناب زہرا کھڑی ہوں تو اللہ کو کہہ دیں نہ خدایا یہ میرے ماننے والا ہے، نہ خدایا یہ میرے حسین کا عزادار ہے، نہ خدایا یہ میرے سرتاج علی کا شیعہ ہے، لیکن جب تک اتنا تقوی نہ ہوگا قیامت والے دن علی ہی کہہ دیں یہ تو دعویٰ کرتا ہے لیکن میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زہرا فرما دی کہ یہ جھوٹے دعویٰ کرتا تھا، یہ زبان کو جنبش دے کر یہ فقط الفاظ صادر کرتا تھا، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کم از کم اتنا ہی تقوی انسان اختیار کر لے کہ اب جب جہنم میں دھکیلا جانے والا ہے جناب زہرا کہہ دے خدایا یہ گنہگار ضرور ہوگا لیکن یہ علی کے ماننے والا ہے، میرا محب ہے، خدایا اس کو جنت میں ڈال دے، تو روایت کہتی ہے کہ اللہ کے فرشتے آگے بڑھیں گے اور دونوں ہاتھوں کو باندھ کر کے بسم اللہ کر کے جنت کی طرح پلٹائیں گے۔ سامعین گرامی کسی نے بہت بڑا اعتراض کیا، توجہ چاہتا ہوں، اعتراض کیا کیا؟ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شخص گنہگار ہو اور جناب زہرا اس کو یوں ہی مفت میں جنت لے جائیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن ہے۔ تو سامعین گرامی ان کے لیے ایک جواب یہ ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، گنہگار شخص واقعا جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ قانون یہاں پر کیسے بدل گیا؟ میں نے کہا اسی طرح بدلا کہ تم ایک مرتبہ عصا پھینک کے دیکھو اژدہا نہیں بنے گا۔ توجہ نہیں کر رہے آپ سامعین گرامی، آپ عصا پھینک کے دیکھیں اژدہا نہیں پھینکے گا، پھینکنے والا موسیٰ ہوگا، سانپ بن جائے گا۔ سامعین گرامی لوہے کو ہاتھ میں لے لو پگھلنے والا نہیں ہے، نبی لے لے گا تو پگھل جائے گا۔ سامعین گرامی ہاتھ کے اشارے سے سورج پلٹنے والا نہیں ہے، علی پلٹائیں گے تو پلٹ جائے، علی پلٹائیں گے تو پلٹ جائے گا۔ کبھی بھی اشارہ کر کے سامعین گرامی کمر کے دو حصے نہیں ہو سکتے، ماہ کے چاند کے آپ نے کبھی اشارہ کیا دو حصے ہو گئے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سرکار رسالت امام اشارہ کریں گے تو اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا بات بالکل صحیح ہے، یوں جنت میں جانے والا کوئی نہیں ہے، سفارش زہرا کریں گی تو جنت میں چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہی ہیں جو کہ خود مشیت پروردگار ہیں۔ سامعین گرامی یہ خدا کا ارادہ ہے، یہ خدا کی مشیت ہے، یہ خدا کے رضا کے علاوہ قدم نہیں اٹھاتے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، اصلاً اس طرف دیکھتے نہیں ہیں جہاں پر رضا پروردگار نہ ہو۔ اور اسی لیے کس معنی میں علی کو آپ اذن اللہ کہتے ہیں، عین اللہ کہتے ہیں، لسان اللہ کہتے ہیں، جنب اللہ کہتے ہیں، کس معنی میں کہتے ہیں؟ یہ اسی معنی، خدا کی تو آنکھ نہیں ہوتی ہے، جس نے یہ یقین کر لیا کہ خدا کی جسمانی آنکھ ہے وہ مشرک ہے، وہ یہاں پر اصلاً خدا کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ جس نے یہ سوچ لیا کہ خدا کا پہلو ہے تو وہ درست نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں وہ خدا کے جس کو تم کسی شیپ میں یا کسی ہیئت میں بند کر لو اس کو تم نے محدود کر دیا، اور مولا فرماتے ہیں جس خدا کو تم نے محدود کر دیا وہ مجھ علی کا رب نہیں ہے۔ تو کس معنی میں ہے؟ سامعین گرامی عین اللہ علی کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ علی کی کبھی بھی آنکھ اس طرف اس رخ دیکھتی نہیں ہے کہ جہاں پر رضا پروردگار نہ ہو، علی کا قدم مبارک اس طرف جاتا نہیں ہے کہ جہاں پر رضا پروردگار نہ ہو۔ علی ابن ابی طالب کا ہاتھ چاہے شفقت کے لیے اٹھ رہا ہو یا منافق کی موت کے لیے اٹھ رہا ہو تب تک نہیں اٹھے گا جب تک رضا پروردگار نہ ہو۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں، اچھا میں بطور دلیل، ابھی میرا آج کی تقریر کا حصہ نہیں تھا لیکن میں بطور دلیل میں بات عرض کرنے لگا ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام نے یزید کے سامنے کھڑا ہو کر کے، اچھا امام سجاد علیہ السلام کی خاصیت یہ ہے کہ شاید ائمہ علیہ السلام کی دیگر ائمہ علیہ السلام کی سیرتوں کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو شاید آپ کو یہ نسبتاً کم نظر آئے گا کہ کسی منافق کے منہ سے علی علی کروایا ہو، لیکن امام سجاد علیہ السلام کو آپ دیکھیں گے مدینے میں بھی ہیں تو تب بھی منافقین سے علی علی کروا رہے ہیں۔ خود یزید کے دربار میں، اچھا میں آپ کو اصلا دلیل دے دیتا ہوں، مدینہ میں جب، اب نام نہیں لیتا بہرحال، حالانکہ یہ تو پاکستان بھی نہیں ہے، یہاں تو پرچہ بھی نہیں کٹنے والا، لیکن بہرحال نام نہیں لینے والا، ہمارے استاد کہا کرتے تھے بعض ایسے نام ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں پرچہ بھی کٹ جاتا ہے، جرمانہ بھی ہوتا ہے۔ اب جس دور میں انہوں نے اس چیز کو بیان کیا تھا اس وقت 50,000 روپیہ جرمانہ تھا۔ وہ فرماتے تھے وہ تو اس کی سزا اس دنیا میں ہے، فقط ان کے نام پکارنے کی، تو ان کے ماننے کی سزا تو خدا خود دے گا، ان کو ماننے کی سزا خدا خود دے گا۔
اچھا میں نام نہیں لوں گا، لیکن ایک شخص آگے بڑھ کے کہنے لگا ما اسمو کا، امام زین العابدین نے سے پوچھا، کہا یہ بتائیے آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ مولا نے فرمایا علی۔ ٹھیک ہے، کہا ٹھیک ہے۔ کہا ما اسم اخوک الاکبر، آپ کے بڑے بھائی کا نام کیا ہے؟ کہا علی۔ کہا ما اسم اخیک الاکبر، آپ کے چھوٹے بھائی کا نام کیا ہے؟ کہا علی۔ چلو وہ گھبرایا تھا، آپ تو نہ گھبرائے نا، چلو اس کا تو گھبرانا سمجھ میں آتا ہے۔ گھبرا کے کہنے لگا علی 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 علی۔ یار کمال ہے، بابا سے جا کے پوچھو، اتنے نام ہیں پوری کائنات میں، بس علی کے علاوہ اور کوئی نام نہیں آتا تھا آپ کے بابا کو۔ یہ امام سجاد علیہ السلام محضر امام حسین علیہ السلام میں وارد ہوئے اور ایک مرتبہ قدم بوسی کر کے کہا بابا آج مجھے فلاں ملا تھا، فلاں کہنے لگا کہ علی 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 علی، کیا علی کے علاوہ تمہارے بابا کو کوئی نام نہ آتا تھا؟ یہ امام حسین علیہ السلام کی جوتی پہ قربان، مولا نے عجب جملہ فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر خدا مجھے 1000 بیٹا کیوں نہ عطا کرتا، میں سب کے نام علی رکھتا۔ امام سجاد علیہ السلام نے منافق سے بھی علی علی کروایا۔ اب یزید کے سامنے کھڑے ہیں، میں جملہ کہاں لے کر کے جا رہا ہوں کہ علی ابن ابی طالب کو کیا ہے، جب علی دیکھتے ہیں تو جہاں پر خدا کی رضا ہو تو وہیں دیکھتے ہیں، اسی لیے علی کو عین اللہ کہا گیا۔ علی ابن ابی طالب نے ہاتھ وہیں پر اٹھایا کہ جہاں پر رضا پروردگار ہو تو لہٰذا ید اللہ کہلوائے۔ اب میں دلیل کے طور پہ پیش کرنے لگا ہوں۔ امام علیہ السلام نے بہت لمبا قصیدہ پڑھ کے جو خطبہ دیا دربار شام میں، وہاں پر ایک مولا نے جملہ فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں انا ابن الذی سہمن، میں فرمایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو کہ سہم ہے۔ سہم کہتے ہیں عربی زبان میں تیر کو، من مرام اللہ۔ ایک ہوتا ہے تیر، تیر کس میں لگایا جاتا ہے؟ بولے تھوڑا سا، کمان میں لگایا جاتا ہے نا۔ تیر نکالا کس سے جاتا ہے؟ ترکش سے۔ اب معصوم علیہ السلام دیکھیں جملہ سنیے گا، لطف اندوز ہوں گے آپ یقیناً۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس علی کا بیٹا ہوں جو کہ توحیدی ترکش سے نکلا ہوا تیر ہے اور منافق کے ناک پہ جا کے لگنے والا تیر ہے۔ جملہ سنیے گا۔ اب مجھے نہیں پتا یہاں پر کتنے دیہاتی بیٹھے ہیں، شہری کتنے بیٹھے ہیں، میں ایک جملہ ضرور کہوں گا۔ کبھی پاکستان ہندوستان میں چلے جائیں، اب میں دس بستہ ایک میں گزارش کرنے لگا ہوں، مثال دینے لگا ہوں۔ گلی میں پاگل کتا پھر رہا ہو نا تو انسان پتھر اٹھا کے پھینکے، ٹھیک ہے، اور اس سگ کو تکلیف کیوں نہ ہو، وہ سگ کبھی بھی حملہ آور پتھر پہ نہیں ہوتی۔ آپ نے توجہ نہیں کی، پتھر کی طرف اس سگ کی توجہ نہیں ہوتی، پھینکنے والے کی طرف ہوتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں یہ علی کی دشمنی نہیں ہے، توحیدی ترکش سے نکل جا ہوا تیر ہے۔ کہ اب اگر دشمنی کرنی ہے تو علی سے نہیں، علی کے پروردگار سے کرو، علی کے خدا سے کرو۔ لہذا جناب زہرا کون بی بی؟ جو کہ فاطمہ ہے، جو کہ بطول ہیں، جو کہ عذرا ہیں، جو کہ صدیقہ ہیں، طاہرہ ہیں، بی بی مطہرہ ہیں، اور ہم سب کے لیے شفیعہ بی بی ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو شفاعت جناب زہرا سلام اللہ علیہا نصیب فرمائے۔ لیکن سامعین گرامی شرط کیا ہے؟ کہ بی بی ہمیں اپنا مان لیں۔ اگر اتنا بھی تقوی نہیں ہے، اگر عقیدہ درست نہیں ہے، اگر عمل درست نہیں ہے، تو بی بی قیامت والے دن کہہ سکتی ہیں میرے حسین کا بھرا گھر لٹا گیا اور تم سے 5 وقت کی نماز نہ پڑھی گئی۔ بی بی رو رو کے ایک جملہ کہہ سکتی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کوئی بھی ماں ہو نا، ماں اپنے بیٹے کا کوئی نقصان کرتے ہوئے، مثلا کوئی دکاندار ہو جس کی ماں اس کے بیٹے کے مثلا دکان کو آگ لگتے ہوئے دیکھے تو اس ماں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، رو رو کے کہتی ہے میرے بچے کی محنت ہے۔ قیامت والے دن ایسا نہ ہو کہ جناب زہرا ہماری طرف دیکھ کر کے کہیں کہ میرے حسین نے سب کچھ لٹا دیا لیکن تم سے خمس نہ دیا گیا، تم سے گھر والوں سے پردہ نہ کروایا گیا، تم سے 5 وقت کی نماز نہ پڑھی گئی، تم سے 2 مومنین کے درمیان صلح نہ کروائی گئی۔ تو شرط کیا ہے سامعین گرامی؟ کہ بی بی زہرا ہم سے راضی رہے۔ کون بی بی؟ کہ جنہیں اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے کوثر بنا کے بھیجا جناب رسول خدا کے لیے۔ وہ بی بی جو جنت سے آ رہی ہیں اور جنت کی طرف جا رہی ہیں، وہ بی بی عزادارو۔ میں پہلے عرض کر رہا تھا نا کہ بیٹی کا احترام کیا ہے۔
اب جملے کو فقط محسوس کیجئے گا، میں آخری 10 منٹ کی طرف آ رہا ہوں. اس معاشرے کی بات ابھی جو میں نے انگلش زبان میں بیان کیا تھا نا، کہ دیکھیں اس وقت بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اپنی جگہ پہ، لیکن کل تک بھی، یعنی آج سے 25-30 برس پہلے تک بھی لوگ اپنے لیے آر سمجھتے تھے جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی. یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ دراصل کاوش رسول خدا کی ہے، کہ رسول خدا کو اس جگہ پہ بھیجا گیا جہاں پر سب لٹیرے تھے، جہاں پر لوگ بدماش تھے، جہاں پر لوگ بیٹیوں کا احترام نہیں کرتے تھے، اکرام نہیں کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. رسول خدا نے اپنے آپ کو پہلے منوایا اور پھر لوگوں میں تبدیلی لے آئے. رسول خدا کیسے لائے؟ بتا دیا کہ یاد رکھنا کسی کو مارنا اور ہے، خود شہید ہونا اور ہے. لٹیروں کو کہا کہ یاد رکھنا لوٹنا اور ہے، اپنا سب کچھ لٹانا اور ہے. درست ہے. اور اسی رسول نے بارہا اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو کر بتایا بیٹی کو زندہ درگور کرنا اور ہے، اور بیٹی کا احترام کرنا اور ہے، بیٹی کا اکرام کرنا اور ہے. روایت میں ہے جو شخص اپنی بیٹی کو اذیت نہ دے، بے جا اس پہ ظلم و ستم نہ کرے اور اس کو برا بھلا نہ کہے، تو اس کا بھی مقام جنت میں ہے. سرکار رسالت مآب بار بار اٹھ رہے ہیں، لیکن سامعین گرامی سرکار رسالت مآب کا بار بار اٹھنا اپنی بیٹی کے لیے یہ یقیناً بیٹی کا احترام بتا رہے ہیں. لیکن اگر سنت ہوتا، اگر ہر کسی کے لیے یہی حکم ہوتا تو ہم اور آپ کے لیے سنت بن چکی ہوتی، ہم اور آپ کے لیے واجب ہوتا، ہم اور آپ کے لیے مستحب بن چکا ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہے. سرکار رسالت مآب کا جناب زہرا کے لیے بار بار اٹھنا یہ بتاتا ہے میں باپ ہونے کی حیثیت سے نہیں اٹھ رہا، یہ نبوت ہے جو کہ زہرا کے لیے اٹھ رہی ہے. یہ نبوت ہے. علامہ صفدر حسین نجوی صاحب ایک جملہ فرماتے تھے کہ روایت میں ہے کہ روز قیامت جناب زہرا ایک ناقہ پہ جو کہ جواہرات کے بنا ہوگا، وہ بنی ہوئی ہوگی، وہ ناقہ اس پہ سوار ہو کر کے بی بی جب میدان محشر میں وارد ہوں گی. تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جس زہرا کے لیے دنیا میں رسول خدا ہمیشہ اٹھ کھڑے ہوئے، تو کیا جب وارد محشر ہوں گی تو ایک مرتبہ رسول خدا اٹھ کھڑے ہوں گے کہ نہیں؟ یقیناً اٹھیں گے. اگر رسول خدا اٹھے تو کیا تمام انبیاء رسول خدا کے لیے اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے؟ اگر تمام انبیاء اٹھے تو ایمان سے بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، کیا تمام امتیں ان انبیاء کی اٹھیں گی یا نہیں اٹھیں گی؟ سامعین گرامی بس مجھے پھر عرض کرنے دیں کہ جس زہرا کے لیے پوری کائنات اٹھ کے احترام میں کھڑی ہو جائے، اسی زہرا کو کئی گھنٹوں کے لیے دربار میں کھڑا کیا گیا. اسی زہرا کو کئی گھنٹوں کے لیے دربار میں کھڑا رکھا. عزادارو، ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ بی بی کی چیخ بلند ہوئی اور بی بی روتے روتے زمین پہ گری، اور ایک مرتبہ غش سے جب افاقہ ہوا تو سامنے مسند پہ بیٹھنے والے نے پوچھا یہ کون ہے جو کہ چیخ کے زمین پہ گر پڑی؟ یا ایک مرتبہ آواز آئی، کہا یہ تمہارے نبی کی بیٹی ہے اور اپنا حق مانگنے آئی ہے. کہا زہرا بتاؤ، کوئی ثبوت ہے تو بتاؤ. کہا گواہ. کہا ام ایمن گواہ، علی گواہ، میرے یہ 2 پاک بیٹے گواہ. کہا نامنظور، کچھ لکھا ہوا ہو رسول کا تو لے آؤ. ایک مرتبہ تحریر لے کے گئی بابا کی. میری طرف دیکھیے گا، علامہ عبد الحمید چانڈیو سندھ کے رہنے والے، وہ یہ جملہ پڑھا کرتے تھے یوں، کاغذ کا ٹکڑا لیتے تھے اور اس کو پارا پارا کر کے مائک ہٹا کے زمین پہ چلے جاتے اور ان کو چننے لگ پڑتے. چن کے دوبارہ ممبر پہ بیٹھ کے ایک سوال کرتے کہ سچ بتاؤ کتنی دیر لگی ہوگی مجھے ان ٹکڑوں کو چننے میں؟ کسی نے کہا 10 سیکنڈ، کسی نے کہا 15. کہا قسم خدا کی بس اتنی ہی دیر میں زہرا کے بال سفید ہو گئے ہیں، اتنی ہی دیر میں زہرا کے بال سفید ہو گئے. عزادارو، یہ کون ہے جناب زہرا جو حق مانگنے گئی ہیں؟ مسلمان تو وعدہ کیا کرتے تھے
روایت میں ہے کہ چند روز قبل امام علی علیہ السلام کے ہمراہ بی بی اتمام حجت کے لیے، سامعین گرامی، اتمام حجت کے لیے امیر المومنین علیہ السلام کے ہمراہ ہر مہاجر اور انصار کے دروازے پہ جا کے دق الباب دے دے کے جناب زہرا التجا کرتی تھی، کل حق مانگنے جا رہی ہوں، گواہی دینا ہے عزادارو، لیکن کسی نے گواہی نہ دی۔ اب یہ موقع آ گیا کہ جناب زہرا کے سامنے اس سند کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا۔ جناب زہرا روتے روتے گھر کی طرف پلٹی۔ جب ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب نے دروازہ کھولا تو جناب زہرا کا پریشان چہرہ دیکھ کر کے مولا فرماتے ہیں زہرا حق نہ ملا۔ یا ایک مرتبہ بی بی نے رو رو کے کہا یا علی دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ مجھے حق نہ ملا، میرا حسن جھٹلایا گیا، میرا حسین جھٹلایا گیا۔ عزادارو جب یہ جھٹلانے والا موقع آیا ہوگا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جناب زہرا کے ذہن میں کیسے خیال آئے ہوں گے جب ایک مرتبہ زینب کو دیکھا ہوگا تو بی بی کے ذہن میں خیال تو آیا ہوگا نا کہ بیٹی یہ تھا صحابی کا دربار ہے اور میری بیٹی تجھے کسی موقع پہ شرابی کے دربار میں جانا ہے۔ اجرکم علی اللہ، روایت کہتی ہے بلک بلک کے بی بی رونے لگی۔ عزادارو بس آخری دو جملے آپ کی زحمات تمام۔ آج شب 13 جمادی الاولیٰ ہے ایک روایت کے مطابق، اور یہ بھی قوی روایت ہے کہ اس میں استشہاد جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہوئی ہے، تو لہٰذا چند جملے اور سن لیجئے عزادارو۔ یا وہ موقع آ گیا چند دنوں بعد کہ مسلمان اس دروازے پہ آ گئے کہ جہاں پر رسول خدا کھڑے ہو کے لوگوں کو مخاطب کر کر کے کہتے تھے یاد رکھنا یہ میری اہل بیت ہے۔ جس دروازے پہ سفر پہ جانے سے پہلے کھڑے ہو جاتے تھے، سفر پہ جانے کے بعد فوراً اسی دروازے پہ آ جاتے تھے اور آیت انما یرید اللہ کی تلاوت کرتے تھے تاکہ لوگ کہیں اس دروازے کا احترام نہ بھولیں۔ بس عزادارو لیکن ایک موقع ایسا آ گیا کہ مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کے اسی دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ایک مرتبہ کہا علی کو باہر بھیجو اور بولو کہ بیعت کرے۔ یا ایک مرتبہ پہلی مدافع ولایت بی بی جناب زہرا دروازے کے پیچھے عزادارو کھڑی ہوئی، یا ابھی بی بی دلائل پیش کر رہی تھی، یا ان لعانہ نے آگ لگائی اس دروازے کو کہ جس دروازے کے سامنے رسول کھڑے ہوتے تھے۔ اب علامہ ششتری کہتے ہیں نیم درب سوختے شد، کہا آدھا دروازہ جل گیا، یا ایک لعین نے پیر کی ٹھوکر ماری، ایک طرف سے جلتا ہوا دروازہ، ایک طرف سے پتھروں کی دیوار، درمیان میں محمد کی بیٹی۔ اجرکم علی اللہ عزادارو جو ابھی تک گریہ نہیں کر سکا میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہار الانوار کی روایت ہے، علامہ مجلسی کہتے ہیں جب لوگوں نے یہ گمان کرنا شروع کیا کہ فقط دروازہ گرا جناب زہرا پہ اور جناب محسن شہید ہو گئے، مولا سے امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں علامہ مجلسی، وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ جب ایک مرتبہ بی بی کو غش سے افاقہ ہوا تو ایک لعین نے آ کے پیر کی ٹھوکر ماری، جو جناب زہرا کو ایک مرتبہ بطن مبارک پہ یا ایک مرتبہ صدا بلندی کہا الیہ الیہ، اے فضا میری مدد کو آ۔ اجرکم علی اللہ عزادارو بس آخری جملہ اور آپ کی زحمات تمام۔ عزادارو غش سے افاقہ ہوئی بی بی، یہ ایک مرتبہ دیکھا عجب منظر ہے، علی ابن ابی طالب کے گلے میں رسی ہے اور یہ لعناء علی ابن ابی طالب کو گھسیٹے جا رہے ہیں۔ عزادارو جناب زہرا نے بکل قوت علی ابن ابی طالب کے دامن میں ہاتھ رکھا اور ایک مرتبہ آبا کا دامن اتنی مضبوطی سے پکڑا کہ یہ آگے نہ لے کے جا سکے۔ روایت کہتی ہے قنفذ ملعون ایک مرتبہ اپنا تازیانہ نکالتا ہے اور جناب زہرا کے ہاتھ پہ ایسا وار کرتا ہے، جناب زہرا دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکیں۔ اجرکم علی اللہ
بس عزادارو تمام جملے چھوڑے جا رہا ہوں. جناب زہرا اس دنیا سے رخصت ہوئی, شہادت واقع ہوئی, یہ ایک مرتبہ جنازہ تیار ہوا. بس عزادارو اپنی اپنی قسمت لے کے جائیے کہ یہ میں آخری جملہ پڑھ رہا ہوں. معذرت چاہتا ہوں, طبیعت بھی میری ناساز ہے, طبیعت نے ساتھ نہیں دیا, لیکن اپنی عبادت ضرور کر کے جائیے گا. آقا امام زمانہ کو, ان کی جدہ کو پرسہ دے کے جائیے گا. رسول خدا کو دکھے ہوئے پہلو والی بیٹی کا پرسہ دے کے جائیے گا. عزادارو روایت کیا کہتی ہے, ایک مرتبہ جنازہ تیار ہوا اور امام حسین علیہ السلام کو منتوں کے بعد بلوایا گیا. جب ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کو آگے نہ آتے ہوئے دیکھا تو امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا, کہا بابا میری اماں فخر مریم ہے, بابا میں فخر عیسیٰ ہوں, جب تک اماں نہ بلائیں گی میں نہیں جانے والا. علامہ باقر مجلسی کہتے ہیں انت و منت و مدت یدا. یہ ایک مرتبہ جنازہ کانپنے لگا, دو ہاتھ بلند ہوئے, کہا آ میرے چکی کے پیسے ہوئے ٹکڑوں پہ اور دانوں پہ پلنے والا حسین, اور میرے ناسوں کا پلا ہوا حسین. عزادارو اب امام حسین علیہ السلام آئے, اب آخری جملہ زحمات تمام. امام حسین علیہ السلام نے آ کر کے عزادارو 3 بین کیے کہ جس کی وجہ سے مدینہ میں زلزلہ آیا. روایت کیا کہتی ہے, حسین ابن علی ایک مرتبہ ماں کی میت سے لپٹے اور پہلا بین کیا, کہا اے اماں میں تیرا مقتول بیٹا حسین, انا ابنک المقتول. دوسرا بین کیا, کہا انا ابنک العطشان, اور میں تیرا پیاسا بیٹا. کہا تیسرا بین, کہا اے اماں انا ابنک السحکان, کہا اماں میں تیرا وہ بیٹا جس کی دائیں پسلیاں بائیں جانب اور بائیں پسلیاں دائیں جانب. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون. بار الہ تو جو آستے محمد و آل محمد کا اپنی عزت عظمت کا ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بار الہ ہم سب کے تمام مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما. بار الہ تو جو واسطہ ہے جناب زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا, بار الہ تو جو واسطہ ہے اس مصیبت کا کہ جو کہ آج شب امام حسن, امام حسین, جناب زینب اور جناب کلثوم کے سروں پہ آ پڑی ہے. بار الہ تو جو واسطہ ہے اس پریشانی کا کہ جو کہ آج رات پڑی, اور حتیٰ اس مستقبل قریب کی پریشانی کے روایت میں ہے امام حسن امام حسین ایک گلی سے گزرے اور امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا مولا حسن نے, کہا حسین اس طرف سے نہیں جائیں گے, اس گلی سے جائیں گے. تو ایک مرتبہ مولا حسین نے پوچھا, بھیا آپ ہمیں اس گلی سے کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ یا مولا حسن فرماتے ہیں, حسین تو بہت چھوٹا ہے, تجھے یاد نہیں ہے, اس گلی سے وہ ملعون آ رہا ہے جس نے ہماری ماں کو بھرے دربار میں تماچا مارا تھا. بار الہ تجھے واسطہ ہے مصائب آل محمد کا, اپنی رحمت کا واسطہ آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں سے قرار دے. بار الہ ہم سب کی دلی حاجات پوری فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہان بھر میں تمام مظلومان جہان کو کی نصرت فرما. بار الہ جتنے بھی ظالمان ہیں ان کو نیست و نابود فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين. ماتم حسین.